اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے ہم سبق کا آغاز کریں گے اور ہم آج 155 تک انشاءاللہ العظیم ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیہم انہی میں سے رسولاً ایک پیغمبر منہم انہی میں سے یتلو وہ پڑھتے تھے علیکم تم پر آیاتنا ہماری نشانیاں، ویزکیکم وہ پاک کرتے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمت سکھاتے تمہیں کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور سکھاتے تھے تمہیں جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد شکر ہے اور بھول جانا یہ کفر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مبعوث فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی روشن اور نورانی کتاب کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت فرماتا ہے، نفس کی شرارتوں اور جہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے اور ظلم کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ہمیں سکھاتا ہے اور وہ راز ہم پر کھولتا ہے جو آج تک ہم پر نہیں کھلے تھے۔ بس آپ کی وجہ سے وہ لوگ جن پر صدیوں سے جہل چھایا ہوا تھا، جنہیں صدیوں سے تاریکی نے گھیر رکھا تھا، جن پر مدتوں سے بھلائی کا پر بھی نہیں پڑا تھا، دنیا کی زبردست علامہ ہستیوں کی استاد بن گئے، وہ علم میں گہرے، تکلف میں تھوڑے، دلوں کے پاک اور زبان کے سچے بن گئے۔ دنیا کی حالت کا یہ انقلاب بجائے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ایک شاہد و عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ ایسے اولو العزم پیغمبروں کے بوسط مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست احسان ہے۔ اولو العزم پیغمبر کا بھیجنا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نعمت کو قدر نہ کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا تم انہیں نہیں دیکھتا جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈالا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے احسان تم پر کیا تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون تم میرا شکریہ ادا کرو تم میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کس طرح کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد کرو، یعنی بھولو نہیں، یاد یعنی شکر ہے، یاد کرنا اللہ کا، ذکر کرنا شکر ہے اور بھول جانا یہ کفر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرنے والے کو اللہ بھی یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والے کو وہ زیادہ دیتا ہے، نہ شکری کو عذاب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کیا زانی، شرابی، چور، قاتل النفس کو بھی یاد کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، برائی سے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مجھے یاد کرو یعنی میری ضروری احکام بجا لاؤ، میری یاد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو مجھے یاد کرو، اس کا مطلب ہے میرے ضروری احکام کو بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا یعنی اپنی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔
ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جو مجھے کسی جماعت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے ایک بہت بڑی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور وہ جو جماعت ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہے. سبحان اللہ. جو شخص میری طرف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر تو اے ابن آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھاؤں گا. اگر تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا. سبحان اللہ. صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. اللہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر کرو گے میں بہت دوں گا، میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ تم کہو جو کہ قتل کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتن، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. پھر فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو اپنی زندگی، وہ تو ایسی زندگی میں ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے، وہاں وہ بڑے خوش ہیں. صحیح مسلم ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، جنت میں جس جگہ چاہیں پھرتی چرتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں، پھر ان کندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دکھایا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا منظر سب جب دکھا لیا، اللہ نے جب ان سے بات کی تو اللہ پوچھتا ہے تمہیں اور کیا چاہیے. انہوں نے جواب دیا ہمیں تو نے ہر وہ چیز دے رکھی ہے جو کسی کو نہیں دی، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. اور ان سے پھر یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہوگا. پھر کہا کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم تیری راہ میں پھر سے جنگ کریں، شہید ہو کر تیرے پاس آئیں، شہادت کا دگنا درجہ پائیں. رب العالمین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جا سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ مومن کی روح ایک پرندے میں ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے، قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت و کرامت اور عزت و عظمت حاصل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز میں خوف میں مبتلا کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے. کبھی ترقی اور بھلائی کبھی ترقی دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بھلائی دے کے، کبھی برائی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے. اسی طرح اللہ ایک اور جگہ کہتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ مطلب یہ کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوروں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیر خویش اور اقارب، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں اور
پیداوار کو نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بے صبرے جو ہے جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ یہاں اللہ کے خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی بھوک سے مراد کہ رزق کے اندر کمی، مال کی کمی، اور مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اچھا، خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور بھوک سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ روزوں کی بھوک ہے، اور جو مال کی کمی مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی، کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھل سے مراد اولاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے، اور جو صبر کر جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے خوشخبری ہے۔ چلیے آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔